بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت اس عاجز کو بخشی کہ اس جنگ کے دوران بھی اللہ رب العزت نے ایسے وسائل مرتب کر دیے کہ الحمدللہ آج مسجد اقصی کا رخ ہے انشاءاللہ تعالی. امریکہ سے ایک خاص فلائٹ کے ذریعے میں جارڈن عمان آیا، اردن آیا، اور وہاں سے الحمدللہ کچھ حضرات کے ساتھ اب مسجد اقصی کے لیے روانہ ہو گیا ہوں. الحمدللہ اللہ نے تمام ترتیب بنا دی ہے. مسجد اقصی انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. تو میرے پاس تو ہوٹل بھی نہیں کیا، میں اپنا سامان اپنے ساتھ یہ بیگ وغیرہ سب رکھا ہوا ہے کہ کہاں جاؤں. ہوٹل ٹائم ضائع ہوگا، جمعہ کی نماز کے لیے میں بند کرنا تھا، تو میں اپنا سامان میں نے کہا سامان میں ساتھ پورے لاد کے، بہت لمبی واک ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر کی، پر میں جو ہے نا ٹیکسی ویکسی سب چھوڑ کے میں جو ہوں صرف وہ اندر مجھے داخل ہونا تھا، میں داخل ہو گیا ہوں اندر تاکہ میں جو ہوں وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھ سکوں. تو الحمدللہ داخل ہو گیا ہوں. اس ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ تو صرف مسجد اقصی دکھائیں گے بلکہ کچھ اور بھی تاریخی احوال آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انبیاء کرام کے مرقد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دروازے سے داخل ہوئے تھے، کہاں پہ نبی پاک نے نماز پڑھی تھی، وہ پہاڑ جہاں سے ان کا معراج ہوا تھا، وہ مسجد یا وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی براق کو باندھا تھا، وہ تمام جگہیں ہم دکھائیں گے. پھر مسجد اقصی القدس فلسطین فتح جو حضرت عمر بن خطاب نے کیا، اور پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی تھی جسے آج سرمائی گنبد کے نام سے، یہ سرمائی گنبد والی مسجد جو کہ حضرت عمر کے دور میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے، دکھائیں گے. اور اس طریقے سے اور بھی قریب کے جو زیارات مقدسہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. صرف یہ ولاگ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ولاگ انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، جو کہ ابھی فلسطین کا جو صرف مسجد اقصی انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حرم ابراہیم خلیلی بھی دکھائیں گے، اور بھی بہت سارے انبیاء کے مزارات اور ان کے گھر اور ان کے مرقد مبارک میں آپ لوگ کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہیں جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ رب العزت وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو انشاءاللہ آئیں آپ لوگ کو اب جو ہے وہ مسجد اقصی کی تفصیلی زیارت انشاءاللہ کراتے ہیں. یہ ہمارا ہوٹل تھا ہاشمی. اچھا، اندر ہوٹل میں کچھ سیکیورٹی اور گارڈز وغیرہ آپ کو پتہ ہے فورسز کے، تو وہاں پہ ہم زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں. تو بھی انشاءاللہ آپ کو تمام مسجد اقصی کے مضافات کی پوری آپ کو زیارتیں کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بتائیں گے کہ اور قبہ صخرہ بھی دکھائیں گے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر یہاں پہ ایک دم گپ سناٹا ہے. چند ایک آدھ لوگ آپ کو صرف جن کو ہائی سیکیورٹی پرووائڈڈ ہے، جن کے پاس پروٹوکول ہے، یا جو فورنر کچھ پاسپورٹ پیسے ہیں، ٹورسٹ پاسپورٹ پہ ہیں، جن کے پاس پرمٹ ہے، وہی صرف الاؤڈ ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہے یہاں پر. اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی یہاں پہ یہ نیچے ہے. ابھی مسجد اقصی آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہاں پہ انشاءاللہ 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے، اور ابھی جو کامنٹ کر رہا ہے سب کے لیے بھی خاص دعائیں بھی کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے جی آ جائیے. یہاں پہ یہ واٹر فاؤنٹین ہے مسجد اقصی کے ایک دم سامنے، مین انٹرنس کے ایک دم سامنے، اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ وضو بھی کرتے ہیں یہاں سے. اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو ہاؤس کیپر وغیرہ یا صفائی کرنے والے لوگ آپ کو یہاں پہ سچ اتنے نظر نہیں آئیں گے، مگر سبحان اللہ ایک دم صاف رہتا ہے یہ، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے علامات لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی
آپ اس کو جو ہے وہ صفائی کا آپ خاص خیال رکھیں. تو یہ جی اب ہم مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ مسجد اقصی دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. افسوس کے بہت زیادہ مسلمان کی تعداد نہیں ہے جنگ کی وجہ سے سب کچھ بند ہے. تو یہ ہے خوبصورت مسجد اقصی, یہ ہے ایکچوئل مسجد اقصی. جگہ جگہ کچھ عشر مبشرہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ہر پلر پہ, ہر اسطوانہ پہ, ہر عمود پر. حضرت عمر, حضرت علی ہے. تو یہ ہے مسجد, یہ مسجد دیکھیں آپ ماشاءاللہ. اور یہ جو کارپٹ ہے یہ ہماری موبیل الاباما کی مسجد ہے, وہاں کی کارپٹ بھی ایگزیکٹلی یہ مسجد اقصی والی ہی کارپٹ ہے. اچھا جی, یہاں پہ مؤذن ہوتے ہیں, ادھر مؤذن جو ہے وہ یہاں سے اذان دیتے ہیں. ممبر ہے یہ, یہاں پہ امام صاحب اپنا خطبہ دیتے ہیں اور ادھر نماز کی امامت, یہاں پہ اقامت ہوتی ہے, یہاں پہ جماعت ہوتی ہے یہاں سے. اچھا, یہ جو ممبر ہے یہ ممبر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا بنا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے. مختلف زمانے میں اس کو توڑا بھی گیا, جلایا بھی گیا. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں یہاں پہ قدس میں زلزلہ بھی آیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ بھی گیا تھا, مگر ابھی یہ بات واضح ہے کہ یہ ان کے زمانے سے یہ ممبر قائم ہے. یہ محراب بھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہی منسوب ہے اور اس کو محراب ایوبی ہی کہا جاتا ہے. اگر میں زوم ان کروں تو آپ نے اب یہاں پہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا پورا نام آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. شاید آپ کو ان کا پورا نام نہ پتہ ہو. تو آپ دیکھیں پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. دوسری لائن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں زوم ان کر رہا ہوں, نام ہے ان کا پورا یوسف بن ایوب. یوسف بن ایوب ان کا نام تھا. ابو المظفر ان کی کنیت تھی. الملک الناصر کے نام سے وہ معروف تھے. اور صلاح الدنیا والدین, صلاح الدنیا والدین جو ہے ان کی مکمل ان کا لقب تھا. آج کے زمانے میں اس کو مختصر کر کے صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے. ایوب ان کے والد کا نام تھا, ان کا اصل نام یوسف تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور تیسری لائن میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عندما فتح اللہ علی یدہ, کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ مسجد اقصی فتح کرائی تھی, مسجد قدس فتح کیا تھا انہوں نے. ادھر جب غور کریں گے کہ یہ مختلف زمانے کے جو خلفاء عمراء جو گزرے ہیں, جیسے کہ آپ اوپر یہ نام غور کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے شہید الملک المنصور, سمجھ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے یہاں پر. اور باقی جو ہے اس میں جو یہ انگریونگ جو ہوئی بھی ہے نیچے, اس میں وہ عثمانی دور میں بھی ہوئی ہے, کیونکہ عثمانی دور میں بہت زیادہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں زوم ان کر رہا ہوں تو آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے آل عثمان نصر اللہ تعالی. آل عثمان سے مراد جو ہے نا وہ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے, بلکہ آل عثمان سے مراد یہ کہ عثمانی خلافت کے زمانے سے عثمان بن ارطغرل غازی رحمہ اللہ کی جو حکومت تھی, اس میں سلطان عبد الحمید کا بہت بڑا کردار تھا.
اور سلطان عبدالحمید کا نام بھی آپ دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ میں سلطان عبدالحمید کا نام بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک افسوس کے ساتھ بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ مسجد اقصیٰ کے اندر کسی بھی قسم کی کبھی کوئی توڑ پھوڑ ہو تو وہ ریپیئر نہیں ہو سکتی۔ اتنا خوبصورت ڈیزائن پوری مسجد اقصیٰ کا بنا ہے اور اتنا یونیک ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ایسی کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ کھڑکی پہ آپ غور کریں، یہ کھڑکی جو ٹوٹی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اپنا گولیاں مار کے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے گولیاں مار کے یہ کھڑکیاں توڑی ہیں۔ تو یہ کھڑکیاں اب کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو کہ ان کھڑکیوں کو ریپیئر کر سکے۔ اور آئے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ تمام یہاں کے بزرگ جو کہ پچھلے 40-50 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک مختص جگہ ہے جسے اقصیٰ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پہلی عمارت جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنی تھی، اس عمارت کو دیکھیں اور اس دروازے پہ ذرا غور کیجئے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا کیمرہ یہاں پہ رکے، اس دروازے پہ آپ غور کیجئے۔ یہ وہ دروازہ ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے اسرائیلی فوج جو ہے وہ رمضان میں اعتکاف کے جو مسلمان یہاں پہ رہائش پذیر تھے اور معتکفین تھے، ان کو حملہ کر کے جس دروازے کو توڑ کے داخل اندر ہوئی تھی، اور داخل اندر ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے دروازہ توڑا، بہت سارے معتکفین کو یرغمال بنایا، ان کو گرفتار کیا، کچھ کو شہید کیا، کچھ کو شدید زخمی کیا۔ تو یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے کو توڑ کے یہ لوگ آئے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی وہ کھڑکی دکھاتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اور ابھی بھی میں اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ مسجد اقصیٰ میں کسی بھی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ اگر ہو جائے، کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، تو وہ کسی بھی اعتبار سے وہ ریپیئر نہیں ہو سکتی۔ اس کے نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایسا ڈیزائن یا ایسی خوبصورت جو ہے نا وہ یہ پلیٹس اور یہ انگریونگ ملتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی بھی قسم کا ریپیئر کرنا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کیونکہ ایک پاک ہے، مسجد ہے، عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، تو کسی مسلمان کو آ کے اس کے ریپیئر کے کام میں فعال ہونا ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان اندر آئے گا اور ریپیئر کا کام کرے گا تو ریپیئر کے لیے اوزار چاہیے۔ تو اسرائیلی فوج کو اتنا خوف لگا رہتا ہے کہ یہاں پہ ریپیئر کا کام اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ریپیئر کے کام کے لیے یا مینٹیننس کے کام کے لیے جو اوزار اگر استعمال ہوں گے، کہیں وہ اوزار ہتھیار بن کے ان کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کا مینٹیننس کا یا ریپیئر کا کام یہاں پہ کرنے نہیں دیتے۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے تھوڑا سا یہاں پہ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، تاہم یہ افسوس در افسوس کہ کسی بھی قسم کا ریپیئر کا کام یہاں پہ نہیں ہو پاتا۔ یہ بات ضروری تھی آپ حضرات تک پہنچانی۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس کھڑکی سے پورا شہر القدس کا پورا شہر نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا ویژن ہی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک دم فرنٹ پہ، قبلے کے ایک دم فرنٹ پہ انہوں نے بنانا ہے تاکہ مسجد کے نیچے پورا شہر نظر آئے۔ اچھا، بالکل اسی مصلی عمر کے پیچھے یہ ایک محراب ہے جسے محراب زکریا علیہ السلام بتایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، جو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور اولاد کی بشارت دی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس محراب میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو میں نے بھی یہاں پہ آپ سب حضرات کے لیے دعا کی ہے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ سب مل کے انشاءاللہ آمین کہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ سب سے خاص بات مسجد اقصیٰ کی یہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جب مسجد اقصیٰ کوئی ایک بلڈنگ ہوگی یا کوئی جگہ ہوگی جیسے کہ عام مسجدیں ہوتی ہیں، نہیں، مسجد اقصیٰ یہ پوری زمین مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ جو بلڈنگز ہیں یہ تو مختلف دور حکومت میں، جیسے ہم نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے اور آگے بھی میں تفصیل سے وضاحت کروں گا اس کی، کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور سے لے کے مختلف ادوار تک، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ بلڈنگ جو ہے مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ مگر مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہ پوری زمین ہے، پوری زمین جو حدود حرم ہے یہ پوری مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی وجہ سے آپ ایک خاص بات اور بھی نوٹ کریں گے یہاں پہ، کہ اس پوری زمین میں یہاں پر کہیں پر بھی اطراف میں کدھر بھی باتھ روم نہیں ہے۔
وضو خانے ہیں باتھ روم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں انبیاء اکرام علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں. تو کیسے یہاں پہ کوئی باتھ روم بنائے؟ باتھ روم جو ہے وہ یہاں سے حدود حرم سے بھی باہر ہے. باہر آپ کو جانا پڑتا ہے باتھ روم یعنی کہ سنجا کرنے کے لیے، باتھ روم استعمال کرنے کے لیے. وضو خانے تاہم یہاں پہ قریب قریب ہیں. پھر آپ کو جو بلڈنگ جو مسجد اقصی آج کہلائی جاتی ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے بنائی تھی، اس کی بیسمنٹ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں ابھی. آئیے جی، یہاں سے میں داخل ہوا ہوں اور یہاں پہ یہ شو شیلف رکھے ہوئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیے، یہ مسجد اقصی ہے جو ابھی کرنٹ بلڈنگ جو موجود ہے. پیچھے یہاں پہ کچھ خواتین کا ایک مدرسہ چل رہا ہے اور یہ اس کا بیسمنٹ ہے. یہاں پر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور گروپ بھی آگے چل رہا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تمام مقامات تفصیل سے بتائی جا سکیں. اچھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بیسمنٹ ہے، اس کی جو پلرز میں آپ کو بھی قریب سے دکھاتا بھی ہوں. یہ پلرز جو ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ تھا، پہاڑ کو توڑ کے انہوں نے یہ ستون بنائے ہیں اور اس ستون پہ پھر یہ مسجد اقصی کی بنیاد اور اس کی تعمیر کی گئی تھی. اور جی، بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ زکریا علیہ السلام کا گھر مبارک تھا اور یہیں پہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہیں پہ ان کی پرورش ہوئی. اور ان کی کزن جو کہ مریم علیہ السلام تھیں، ان کی بھی پرورش، ان کا بھی گھر یہیں پر تھا. یہ وہ بیسمنٹ کا حصہ ہے جسے جو سرمائی گنبد ہے، سرمائی گنبد کا بیسمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے. اور آپ کو بتایا کہ مسجد اقصی کا قبلہ جو ہے نا وہ دوسرے رخ تھا، اب جو ہے وہ اس کا قبلہ دوسری طرف آ گیا ہے. تو یہ جو محراب سارے بنائے گئے ہیں، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ محراب جو ہے وہ ابھی تو قبلے کی ڈائریکشن پہ ہیں. یہ سارے محراب پہلے تو مسجد اقصی کا قبلہ رخ دوسری طرف تھا، اور مدینہ منورہ میں جب مسجد قبلتین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تبدیل ہوا تو قبلہ تو دوسری طرف تھا، مگر ابھی یہ محراب قبلے کی طرف بنا ہوا ہے. مقصد یہ تو زکریا علیہ السلام کے زمانے کا محراب نہیں ہے. بالکل آپ کا گمان ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. یہ رخ قبلے کا دوسری طرف ہی تھا، مگر جب یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، پھر جو ہے وہ اموی زمانہ تھا. عبد الملک بن مروان نے بہت کام کیا ہے، ابھی ہم آپ کو ان کے کام کی کچھ کارگزاری بھی دکھاتے ہیں. پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف ادوار میں، چاہے وہ عثمانی ہو، ایوبی ہو، فاطمی دور ہو، یا اموی خلافت کا زمانہ ہو، یا حتیٰ عباسی خلافت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے مسجد کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا گیا ہے. تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی جب یہ ریکنسٹرکشن ہوئی ہے، جب یہ بلڈنگ بنی ہے، تو محراب کی جگہ وہی ہے، مگر اب کیونکہ اس کا قبلے کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا ہے. اچھا، یہ جو میں آپ کو چھت دکھا رہا ہوں، یہاں پہ کچھ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو چھت ہے یہ اصل میں مسجد اقصی کا پرانا دروازہ تھا. یہاں پہ اس کے دروازے کے کچھ علامات ابھی بھی باقی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبریل علیہ السلام و نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مسجد اقصی داخل ہوئے تھے. مگر جس پہاڑ سے ان کا معراج ہوا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا اور جہاں پہ نماز پڑھی، وہ انشاءاللہ جگہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. چلیں جی. سب مل کے ایک دعا میرے ساتھ ضرور پڑھی کہ اللہ تعالیٰ واپس مسجد اقصی کی تمام رونقوں کو اللہ تعالیٰ بحال فرمائے. ابھی ظہر کی نماز کا تقریباً وقت ہو رہا ہے اور سناٹا، ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ.
اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو مصلی مروانی بھی کہا جاتا ہے. مصلی مروانی کی نسبت جو ہے وہ جو اموی دولہ امویہ کے اموی ریاست کے جو خلیفہ گزرے ہیں مروان ان کے نام سے یہ منسوب ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں جو ان کے مجاہدین تھے وہ یہاں پہ اپنے گھوڑے باندھتے تھے، اور وہ جگہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. آج تک اس کی نشانیاں باقی ہیں جہاں پہ وہ اپنے گھوڑوں کی لگام باندھا کرتے تھے. یہ تقریباً 4,500 ایکڑ کا تقریباً یہ بڑا مصلی ہے. عمومی طور پہ یہاں پہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں، مگر جمعہ کی نماز میں جب ٹریفک زیادہ ہو یا رمضان میں تراویح ہوں یا خاص طور پہ اعتکاف کے لیے یہاں پہ حضرات مسلمان یہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں. اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 6,000 سے زیادہ مسلمان مصلی یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ خاص 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہیں. وہ یہ کہ ادھر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کا محراب بھی ہے، اور ایک آپ کو قبہ بھی دکھائیں گے جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قبہ جو ہے قبہ مہد عیسیٰ کے نام سے یہ معروف ہے. قبہ مہد عیسیٰ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہاں پر ہوئی تھی. یہ آپ دیکھیے یہ جو ہول ہے، جو سوراخ ہے، یہ اپنے گھوڑوں کی کمانے اپنے گھوڑوں کو یہاں پہ وہ باندھتے ہیں. یہ جگہ ہے یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کہا جاتا ہے. اس کو تو ہم انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا محراب ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے، مگر اگین لاجیکلی اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور گئی تھیں، اور ہم نے بھی پیچھے دکھایا ان کا گھر جہاں پہ وہ تھیں، جہاں پہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں کزن تھے نا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ لاجک نظر نہیں آتا ہے کہ اتنے قریب یہاں پہ ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. تاہم ان کی ولادت جہاں پہ ہوئی ہے وہ مقام بھی آپ لوگ کو ضرور دکھائیں گے، وہاں پہ ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. چلیں آپ کو اب مسجد براق دکھاتے ہیں. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو باندھا تھا، وہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو میں آپ کو دروازہ دکھا رہا ہوں، یہ انٹرنس دکھا رہا ہوں، بتایا جاتا ہے کہ اس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے. اچھا یہ جو یہاں پہ یہ لگایا ہوا ہے یہ آپ کو دھوکہ نہ دے. یہاں پہ سینے بسینے بات یہ معروف ہے کہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ، مگر کوئی ثابت روایت نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا. تاہم یہ جگہ اسی احاطہ میں ہی ہے، یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ براق باندھنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی، مگر جو زیادہ قوی تاریخ کی جو روایات ہیں اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قبہ صخرہ کے برابر میں ایک چھوٹا محراب ہے جسے محراب النبی کہا جاتا ہے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو وہ جگہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو ابھی دکھاتے ہیں. تو اب ہمارا نیکسٹ سٹاپ انشاءاللہ قبہ صخرہ کی طرف ہی ہے. تو چلیں انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہیے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے خاص دعائیں فرماتے رہیں. تو یہ جی مسجد البراق، ابھی آپ کو اس کی پوری زیارت کرائی ہے. تو اب چلتے ہیں جی، آپ کو ایک اور اسپاٹ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو ابھی ہے قبہ صخرہ کی انشاءاللہ زیارت آپ کو کراتے ہیں. یہاں سے جو ہم اس سے داخل ہوں گے انشاءاللہ ادھر سے، اور بہت گیلا ہے تو چپلیں جو ہے وہ یوزلی تو یہاں باہر اتار دیتے ہیں، مگر ابھی یہاں ادھر تک چپل آ رہی ہیں. السلام علیکم. اللہ يحييك اسعدك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. میں یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ میں جادل بار یہاں پہ آ چکا ہوں، نمازیں پڑھ چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے، عبادت تمام کر چکا ہوں میں. تو ابھی یہ خاص ویڈیو اپنے دوست احبابوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، علماء کرام کے لیے
جن نے گزارش کی تھی کہ کچھ تفصیلات ہمیں بتائیں، ان کے لیے خاص یہ بھی ویڈیو بن رہی ہے. اس وجہ سے اپنی ایمانی کیفیات اور اپنے جذبات اور اپنی عبادات الحمدللہ یہاں پہ پچھلے 2 ہفتے سے جاری تھیں. تو ابھی جو ہے وہ میں یہ تمام زیارتیں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ قبہ صخرہ اور یہ پہاڑ ذرا دیکھ لیجیے انشاءاللہ. یہ ہے وہ پہاڑ جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے معراج کا واقعہ ہوا تھا، جہاں سے جبریل علیہ السلام اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے تھے. یہ وہ مبارک جگہ ہے. انہوں نے اس جگہ کی کا ایک بیسمنٹ ٹائپ کا بیچ بنایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ خوبصورت سے پلاگ لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. ادھر لوگ ماشاء اللہ عبادت بھی کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا غار کی طرح ایک بنا ہوا ہے. یہ اور جی یہ سونے کا گنبد ہے. سبحان اللہ اتنا خوبصورت. اور بتایا جاتا ہے کہ طویل عرصہ لگا تھا اس کو یہاں پہ رکھنے کے لیے. اور جب اس کو یہاں پہ قائم کیا گیا اس کو اور سرمائی گنبد والی مسجد کو، اس کے بعد سے پھر سبحان اللہ یہاں پہ اس گنبد کی برکت سے یہاں پہ پھر کبھی زلزلہ بھی کبھی نہیں آیا. اس کے اطراف میں آیات مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جتنی خوبصورت جو مسجد ہے، یہ ڈیکوریشن جو ہے وہ عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، پھر عبدالحمید ثانی نے بھی اس میں جو ہے وہ بہت کردار نبھایا. پھر یقیناً سے شیخ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں اس میں رینوویٹ ہوئی ہیں. مگر زیادہ تر جو ہے وہ یہ جو نقش و نگار ہیں اور سونے کے جو ہے وہ یہ جو نقش ہیں، یہ سارے دولہ امویہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ سب اوریجنل گولڈ سے، اصلی گولڈ سے، اصلی سونے سے یہ لکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک چیز آپ اور نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈاٹس نہیں ہیں. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کے ڈاٹس جو ہے وہ لگائے تھے حجاج بن یوسف نے، اس کا ایک نیک کام تھا. اور وہ حجاج بن یوسف بھی اموی خلیفہ کے زمانے کا تھا. جو عبد الملک بن مروان جنہوں نے یہ پوری بلڈنگ بنائی تھی مسجد اقصیٰ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے کے یہ لکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ادھر دل میں یہاں سے ادھر سے دیکھیں گے، ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہاں سے جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ یہ لکھی ہے. یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پورا سونے کا ہے. اچھا ایک دم بالکل قبہ صخرہ کے نیچے یہ جو سونے کا جو گنبد ہے، بالکل اس کے نیچے معراج کے پہاڑ کے ساتھ ہی ایک محراب ٹائپ کا، محراب نہیں بلکہ ممبر کہیں گے، ممبر کے جیسا ایک بنایا ہوا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات ہیں یہ. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یا 3 بال بھی گرے تھے. تاہم اس کی کوئی مستند روایت نہیں ہے. اور یہ بنا بھی فاطمی زمانے کا تھا. اس زمانے میں بدعات و شرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو یہاں کے جو علماء کرام ہیں مقامی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخی وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک ہاتھ ٹائپ کا بھی بنایا ہوا ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. یہ سب بدعات ہیں. ایک صاحب تو آئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اندر سے کتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا کہ میں نے ہاتھ ڈالا اتنا گیلا گیلا تھا. میں نے کہا حضرت یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے، میں نے ابھی مغرب کی نماز سے پہلے کسی کو یہاں پہ عطر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ خیر یہاں پہ ادھر اندر ہاتھ ڈالنا اور پھر یہاں پہ منتیں مانگنا، یہاں پہ کھڑے کے دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب میں یہ باتیں جائز نہیں ہیں. تاہم یہ ایک زیارت ہے تو ہم نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیں. اچھا یہ جو ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، یہ جو بلڈنگ ہے اس کو بیت المال کے نام سے یہ جانی جاتی ہے کہ عبد الملک بن مروان جب قبہ صخرہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تمام انجینئرز یہاں پہ رہتے تھے، تمام بیت المال کے معاملات یہاں پہ ہوتے تھے. اور جو لوگ یہ کنسٹرکشن کا کام اور ڈیکوریشن کا کام جو آرکیٹیکٹ تھے ان کا قیام بھی اسی جگہ پہ ہوتا تھا. تو یہ ان کی اس سے یہ منسوب ہے یہ جگہ.
اور یہ قبہ صخرہ کے دوسری طرف بیک سائڈ پہ جہاں پہ باب العمود جہاں پہ ہمارا ہوٹل بھی ہے اس طرف یہ ایک چھوٹا سا محراب یہ بنا ہوا ہے. یہ بھی کوئی سرمائی سلور ٹائپ کا ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ مورخین اور یہاں کے مقامی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ ایکچوئل وہ اسپاٹ ہے جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر معراج کا سفر سٹارٹ کیا تھا اس پہاڑ سے جو میں نے پہاڑ آپ کو اندر دکھایا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. مزید بھی کچھ ولاگز ہیں جو کہ مسجد اقصی کے حوالے سے ہیں, اس کو آپ لوگوں نے بھی لازمی دیکھنا ہے. اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے, لوگوں تک شیئر کیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ بار بار حرمین شریفین بھی اور مسجد اقصی کی بھی زیارتیں ہمیں نصیب فرماتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا لثلاث, 3 جگہوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے انکریج کیا ہے. ایک ہے مکہ معظمہ, دوسرا ہے مدینہ شریف اور تیسرا ہے مسجد اقصی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہاں پہ بار بار لے کے آئے. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے ویڈیو میں کامنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں ابھی 2 مہینے کے بعد پھر سے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر کچھ لائیو ریکارڈنگ بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.